حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ارشاد رسالت معاب ہو رہا ہے کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سبب مومنین کے دلوں میں ایسی آگ جل رہی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. لا تبردو ابدا، کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، سوالات ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ذکر امام حسین شروع ہوتا ہے ایسے ہی اس ذکر پر سوالات بھی ہوتے ہیں. کبھی سوالات الجھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، کبھی سوالات سمجھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہوتے ہیں. کبھی سامنے سے ہوتے ہیں اور کبھی اشاروں اور کنائے میں ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ جس کے لیے فرش عزا بچھا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں وہ تو شہید اعظم قرار پائے اور انہوں نے مذہب پہ اپنی جان قربان کی ہے اور ان کی قربانی سے مذہب کو زندگی حاصل ہوئی ہے. لہٰذا گریے کی وجہ کیا ہے؟ یہ شہادت تو افتخار کا سبب ہے، یہ قربانی تو فخر کی وجہ ہونی چاہیے. تو پھر رو کیوں رہے ہیں آپ؟ حالانکہ رونے کا مقام نہیں بنتا، فخر کا مقام بنتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنی بیش قیمتی جان کو بیش قیمتی مذہب پہ قربان کر دیا. عزیزان محترم، مگر دنیا کا دستور یہ ہے، جوابات بہت سارے ہیں روایت سے، درایت سے، سیرت پیغمبر سے، لیکن آپ کے سامنے جو زندگی کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی کے ملک میں ابھی چند روز پہلے پڑوسی ملک سے جنگ شروع ہو گئی تھی اور وہ 1-2 دن میں ختم ہو گئی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر سرحد پر جنگ ہو رہی ہو اور آپ کے ملک کا کوئی سپاہی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اور خبر میں آ جائے کہ فلاں کے گھر کا بچہ جنگ کے محاذ پر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کے گھر والے اگرچہ فخر کریں گے کہ ہمارا بیٹا مادر وطن پہ قربان ہو گیا، مگر ان کی آنکھیں بھیگیں گی ضرور، ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے گا. عزیزان محترم، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر ایوارڈ کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے صدر جمہوریہ راشٹرپتی اب ایوارڈ تقسیم کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا خون اس مٹی پہ قربان کر دیا، جنہوں نے جنگ لڑتے لڑتے سرحد کی حفاظت میں اپنی جان گنوا دی. اب انہیں ایوارڈ دیا جائے گا، شجاعت کا ایوارڈ دیا جائے گا، پرم ویر چکر دیا جائے گا. عزیزان محترم، تو اگر ایوارڈ تقسیم ہوگا تو ایوارڈ لینے کون جائے گا؟ وہ جو لڑ رہا تھا وہ تو دنیا میں نہ رہا، تو اس کے ورثہ ہی ایوارڈ لینے جائیں گے. وہ جو خطاب ہے وہ ورثہ ہی لینے جائیں گے، چاہے اس کا باپ جائے یا اس کی بیوہ جائے یا اس کا بچہ جائے یا اس کا کوئی متعلق جائے، جو بھی اس کے متعلق ان میں زندہ ہوں گے وہ ایوارڈ لینے جائیں گے. تو جب بھی اس کے ہاتھوں میں صدر جمہوریہ ایوارڈ دے گا تو ایک طرف اسے ایوارڈ ملنے کی خوشی ہوگی، دوسری طرف اس کی آنکھوں میں آنسو ہوگا. آنسو یہ بتائے گا کہ جانے والا اس کا اپنا تھا، ایوارڈ کی خوشی یہ بتائے گی کہ شرم کی وجہ سے دنیا سے نہیں گیا بلکہ وطن پر قربان ہو کے دنیا سے گیا ہے. ہم بھی جو عباس کا علم اٹھا کر اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں اس کی 2 ہی وجہ ہے. آنکھوں میں آنسو یہ بتاتے ہیں کہ دریا پہ جانے والا ہمارا اپنا تھا، علم کا اٹھانا یہ بتاتا ہے کہ ہار کے دنیا سے نہیں گیا، 1.25 لاکھ سے قبضہ چھین کر دنیا سے گیا. تو ہمیں یہ آنسو فخر کے آنسو ہیں، یہ شرم کے آنسو نہیں ہیں. آنسو بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرمندگی اور پچھتاوے کے آنسو ہوتے ہیں، ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، ایک فخر کے آنسو ہوتے ہیں. ہمارے یہ جو آنسو ہیں یہ درد کے آنسو ہیں، یہ شرمندگی کے آنسو نہیں ہیں، یہ احساس ندامت کے آنسو نہیں ہیں، یہ ہمارے پچھتاوے کے آنسو نہیں ہیں، بلکہ یہ آنسو درد کے آنسو ہیں اور فتح کے آنسو ہیں. عزیزان محترم، قربانیاں بہت دی جاتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں، کچھ سالوں تک ان جنگوں کو یاد رکھا جاتا ہے، کتنی ہی بڑی جنگ کیوں نہ ہو. کچھ دنوں تک
وہ جنگ سرخیوں میں بنی رہتی ہے، شہ سرخی میں بنی رہتی ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سرخیوں میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی جگہ کالم میں ہی بنتی ہے، اور پھر وہ اخبار سے بھی ہٹا دی جاتی ہے۔ کتنی ہی بڑی جنگ کیوں نہ ہو، ہمارے ملک کی آزادی سے پہلے دنیا میں 2 جنگیں بہت بڑی ہوئی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، دونوں 20 سال کے مختصر عرصے میں ہوئی، 20 یا 30 سال کے عرصے میں 2 بڑی جنگیں دنیا نے دیکھی ہیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور ان دونوں جنگوں میں کروڑوں انسان مارے گئے ہیں، 1-2 لاکھ انسان نہیں، کروڑوں انسان دونوں جنگوں میں ختم کر دیے گئے، بستی کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، لوگ تاراج کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور ان جنگوں میں عزیزان محترم دیکھیے آپ کہ ہارنے والا بھی زیادہ دنوں تک اپنی ہار کی شرمندگی نہیں رکھتا، اور جیتنے والا بھی، یہ دنیا کی جنگ کا اصول ہے، جیتنے والا بھی زیادہ دنوں تک اپنی جنگ کی جیت کا جشن نہیں مناتا، اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں جاپان کو شکست ہوئی تھی، جب امریکہ نے اس پہ بمباری کی تھی، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا، تو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہاں کے بادشاہ نے سرنڈر کا اعلان کر دیا تھا، سرنڈر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور جاپان کھلے طور پر یہ جنگ ہار گیا تھا۔ اور دوسری جب جنگ ہوئی تو جرمنی یہ جنگ ہار گیا تھا۔ عزیزان محترم، جنگ جیتنے والے متحدہ ممالک تھے، ایک طرف امریکہ یہ جنگ جیتا تھا، دوسری طرف یورپی اتحاد یہ جنگ جیتا تھا عزیزان محترم۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ بھی یہ دیکھیں گے کہ جو ملک جنگ ہار گیا تھا اسے نہ آج اپنی ہار پہ افسوس ہے، جو ملک جنگ جیت گئے تھے انہیں نہ اپنی جیت کا فخر ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے، یہاں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، ہارنے والا اپنی ہار بھول جاتا ہے، جیتنے والا اپنی جیت بھول جاتا ہے، وہ ہار کا غم زیادہ دنوں تک نہیں مناتے، یہ جیت کا جشن زیادہ دنوں تک نہیں مناتے، مگر ایک جنگ ایسی ہے خدا کی قسم تاریخ میں جسے جنگ کربلا کہا جاتا ہے، جہاں ہارنے والا آج تک اپنی ہار پہ شرما رہا ہے اور جیتنے والا آج تک علم اٹھا کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ 1400 برس پہلے حسین کے سامنے جو خاک ذلت پہ گرا تھا تو آج تک وہ یزید اٹھ نہیں سکا ہے، آج تک وہ اپنی ہار کا مزہ چکھ رہا ہے۔ حسین کے سامنے جو خاک ذلت کا مزہ چاٹ رہا تھا، عزیزان محترم امام علی مقام نے ایسی عظیم جنگ لڑی کہ یہ جنگ بھولی نہ جائے گی، تاریخ کے صفحات سے نکالی نہ جائے گی، چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیجئے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی لیکن بات معیار کی ہوتی ہے، بات تعداد اور مقدار کی نہیں ہوتی، بات کوانٹیٹی کی ہوتی ہے، کوالٹی کی ہوتی ہے، کوانٹیٹی کی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، تو گنتیاں نہیں گنی جاتی، مقدار اور معیار گنے جاتے ہیں۔ 72 لاشیں، 72 جانیں امام حسین نے اس سلیقے سے دی ہیں کہ 1400 برس سے 72 پر آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے، رونے والے آج بھی ان کا غم منا رہے ہیں اور ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام مکے سے چل چکے، چلتے چلتے ایک منزل آتی ہے جہاں آپ نے دیکھا کہ کوفے کے راستے سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اس سوار کو میرے قریب لاؤ۔ مولا کے چاہنے والے آگے بڑھے، سلام کیا اور اسے کہا کہ فرزند رسول تمہیں طلب کر رہے ہیں، فلاں مقام پر ہمارا آقا خیمہ زن ہے، آؤ اور چل کر اسے ملاقات کر لو۔ سوار اپنے ناقے سے نیچے اترا، آیا امام کی خدمت میں آیا، سلام کیا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ امام نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کوفے کے اس وقت حالات کیا ہیں، کوفے کے اس وقت حالات کیا ہیں، اور شہر کوفہ کی حالت اس وقت کیا ہے؟ اس نے امام علیہ السلام کے نزدیک آ کر کہا، مولا میں آپ کے سوال کا جواب آپ کے اصحاب کے سامنے نہیں دے سکتا، لہٰذا میرے ساتھ گوشہ تنہائی میں چلیے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، خیمے لگائے گئے تھے،
خیموں کی پشت پر لے کر گئے اور کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو اس وقت کوفے کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سفیر مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی تھی اور کوئی آپ کے سفیر کا طرفدار اور مددگار نہیں تھا۔ کوفے کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یقیناً آپ کے خلاف ہیں۔ مولا یہ خبر میں نے آپ کو تنہائی میں اس لیے دی کہ اس خبر کا اثر آپ کے دوستوں پہ برا پڑتا، لہذا میں چونکہ آپ کا چاہنے والا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے مولا اب کوفے میں آپ کا کوئی حامی و ناصر نہ رہا، لہذا یہیں سے واپس مدینے چلے جائیے، اس لیے کہ آگے کے راستے میں خطرات بہت ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ چاہنے والا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، امام کو اپنے قدم آگے نہیں بڑھانے چاہیے تھے، اس لیے کہ اب اس کوفے میں کوئی مددگار نہیں رہا تھا، مگر حسین کسی دنیاوی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، حسین مذہب کو زندگی دینے کے لیے آگے جا رہے تھے، تو پھر چاہے حسین کی جان قربان ہو جائے یا حسین کے ساتھیوں کی جان قربان ہو جائے، اب یہ قدم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، ہے میرے چاہنے والے عزیز سن، میرے اور میرے دوستوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، جو خبر تو نے مجھے تنہائی میں سنائی ہے وہی خبر ان کے سامنے بھی سنا دے۔ لو عزادارو، جیسے ہی اس نے سنایا کہ مسلم شہید کر ڈالے گئے، سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، حسین خیمے میں داخل ہوئے، اب حسین کا امتحان شروع ہو گیا کہ مسلم کی زوجہ جو میرے آقا حسین کی سگی بہن ہے انہیں کس طرح صبر کی تلقین کرے۔ بس ایک مرتبہ کہا بہن تیرا سہاگ اجڑ گیا مگر بھائی تیرے ساتھ ہے، اور پھر جناب زینب سے کہا فلاں مقام پہ جو 2 گوشوارے خریدے گئے تھے انہیں میری خدمت میں لایا جائے۔ گوشوارے لائے گئے، مولا نے جناب مسلم کی یتیمہ کو نزدیک بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور پیار کرنے لگے، گوشواروں کو کانوں میں پہنا کے کہتے اے میرے لال آج سے تیرا بابا بھی میں ہی ہوں۔ وہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں تھی، آل محمد کے گھرانے کی عاقلہ بچی تھی، فوراً بے اختیار کہتی ہے اے میرے ماموں میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، مامو جان آپ تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا ہاں میرے لال صبر کرو، تمہارے بابا اس دنیا میں نہ رہے۔ اے آقا حسین، ارے مسلم کی یتیمہ پہ دستے شفقت ضرور پھیریے لیکن سکینہ سے نظریں بچا کر، اس لیے کہ کچھ دنوں کے لیے اسے ہی، مگر مسلم کی یتیمہ کو یہ تو معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، ارے سکینہ یہ منظر دیکھے گی تو اسی امید میں اس کی اگلی زندگی آئے گی کہ یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیرا جاتا ہے، مگر آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ واسطہ ہے معبود تجھے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، معبود اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔
دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. در پہ بیٹھی ہے صدمے اٹھائے ہزار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل میں طوفان ہے غم کا ایک موجے زن، راہ تکتی ہے بائی کی گنچا دہن، راہ تکتی ہے بھائی کی گنچا دہن، راہ تکتی ہے بھائی کی گنچا دہن. کس طرح غم کی ماری کو آئے قرار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. غم کی شدت سے جان سے گزر جاؤں گی، آپ ابھی نہ آئے تو مر جاؤں گی، آپ ابھی نہ آئے تو مر جاؤں گی، آپ ابھی نہ آئے تو مر جاؤں گی. اپنی صورت دکھا دو مجھے کے بعد، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. گھر کا سناٹا ہے اور دل گرے ہے، کیا یہ تنہائی میری تقدیر ہے، کیا یہ تنہائی میری تقدیر ہے، کیا یہ تنہائی میری تقدیر ہے. بابا سہ نہ سکوں گی میں دل پر یہ بات، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. دل ہے محو کا، آنکھیں ہے اشک بار، ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار. اپنے بھائی کا صدقہ اتاروں گی میں، سجدہ شکر میں سر جھکاؤں گی میں، سجدہ شکر میں سر جھکاؤں گی میں، سجدہ شکر میں سر جھکاؤں گی میں. لوٹے آئے جو گلشن میں میرے باہر، ایک بہن کو برادر
دکھوں کا سفر رحم کا تو میری حالت زار پر رحم کا تو میری حالت زار پر رحم کا تو میری حالت زار پر موت آ جائے مجھ کو اے پروردگار ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار دل ہے محو بقا آنکھیں ہیں اشک بار ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار بزم انوار میں حشر کا ہے سما ختم اب کر دے ذیشان اپنا بیان ختم اب کر دے ذیشان اپنا بیان ختم اب کر دے ذیشان اپنا بیان ہے لحد میں رسول خدا بے قرار ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار دل ہے محو بقا آنکھیں ہیں اشک بار ایک بہن کو برادر کا ہے انتظار ایک بہن کو دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے مظلوم کربلا کو جو روتے ہیں زار زار ہر دم غمِ حسین میں رہتے ہیں بے قرار ماتم سے اپنے سینے کو کرتے ہیں داغدار ماتم سے اپنے سینے کو کرتے ہیں داغدار ماتم سے اپنے سینے کو کرتے ہیں داغدار دیتی دعا ہوں میں انہیں بہتر صلہ ملے دنیا میں میرے لال کا فرش عزا بچھے اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے تیروں میں نماز جماعت پڑھاتے ہیں اصحاب شاہ دین لہو
سپاہی دل میں یہ ارماں جگاتے ہیں، پیاسے سپاہی دل میں یہ ارماں جگاتے ہیں، پیاسے سپاہی دل میں یہ ارماں جگاتے ہیں۔ اے کاش پہلے مرنے کی شہد سے رضا ملے، دنیا میں میرے لال کفر سے عزا بچھے، اہل عزا کے حشر میں اس کی جزا ملے۔ جب دین حق بچانے کو نکلا ہے میرا لال، امت نے وہ ستم کیا جس کی نہیں مثال، پانی بھی بند کر دیا مشکل ہے عرض حال، پانی بھی بند کر دیا مشکل ہے عرض حال، پانی بھی بند کر دیا مشکل ہے عرض حال۔ پردیس میں کسی کو نہ ایسی جفا ملے، دنیا میں میرے لال کفر سے عزا بچھے، اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے۔ غربت میں شہ میں آ گیا جب ہاتھ باندھ کر، باطل کو چھوڑے چل پڑا وہ حق کی راہ پر، دل سے لگا کے کہنے لگے شاہ بیروں پر، دل سے لگا کے کہنے لگے شاہ بیروں پر، دل سے لگا کے کہنے لگے شاہ بیروں پر۔ خوش بات ہو جو تم میرے لشکر سے آ ملے، دنیا میں میرے لال کفر سے عزا بچھے، اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے۔ حیدر قلم کو روک دے فرش عزا پہ چل، تو روگا میں حسین میں افضل ہے یہ عمل، رومال سیدہ میں کھلے عشق کا کنول، رومال سیدہ میں کھلے عشق کا کنول، رومال سیدہ میں کھلے عشق کا کنول۔ رکھ آرزو بطول سے تجھ کو دعا ملے، دنیا میں میرے لال کفر سے عزا بچھے، اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے، اہل عزا کو حشر میں اس کی جزا ملے۔